بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن پارہ نمبر 18 سورۃ نور۔ اس کے اندر جو ایک واقعہ آج آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، واقعہ افک، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان آیا وہ یہ واقعہ افک ہی ہے۔ آج یہ تفہیم القرآن جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی قرآن کریم کی بڑی جامع تفسیر ہے، اس میں آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ واقعہ آج ہم سنتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی، 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اسی جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، یعنی لشکر کے پاس جا پہنچے، جب کہ وہ ابھی ایک جگہ پر جا کر ٹھہرا ہی تھا۔ لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سے سب سے پیش عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ مدینے پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب اپنے پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو خبر مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے پوچھ کر رہ جاتے
کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے، خود مجھ سے کوئی بات یا کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ تیمارداری اچھی طرح کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے، ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اساسہ کی ماں تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مصطح۔ میں نے کہا، اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا کیا تجھے ان کی باتوں کی کوئی خبر نہیں ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگوں نے میرے متعلق کیا باتیں اڑا دی ہیں۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی۔ سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی، یہ سب کچھ کذب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ خیر کہا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈیوں کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے حضرت عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بی بی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے تکلیف پہنچانے کی حد کر دی؟ بخدا میں نے تو نہ اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی، نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی وحی کا انتظار کرنے لگ گئے، اور ایک مہینہ اسی طرح گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور حضرت عائشہ کی حالت جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وحی کا انتظار کرتی ہیں، اور پھر اسی وقت جو ہے یہ آیات نازل ہوتی ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی کہ بے شک جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں کہ وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا، اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ اس کے بعد
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دیتے ہیں اس واقعے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت میں مبتلا کیا اور فرماتی ہے کہ میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر کر دیں گے، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں، کیا کہوں۔ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ میں ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں کہا، اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی کہ فصبر جمیل، اور بہترین صبر کر۔ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت یعقوب کے سامنے ان کے بیٹے بنیامین پر جو چوری کا الزام لگا تو انہوں نے کہا فصبر جمیل۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میرے حق میں وہی نازل ہوگی اور جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دیں گے۔ اتنے میں یکا یک حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو اے عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت 11 سے لے کر 21 تک۔ میری والدہ نے کہا، اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ اس موقع پر یہ نکتہ لطیف بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عائشہ کی برات کا بیان کرنے سے پہلے پورے ایک رکوع میں زنا اور قذف اور لعان کے احکام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس حقیقت پر متنبہ فرما دیا ہے کہ زنا کا الزام کا معاملہ کوئی تفریحی مشغلہ نہیں
جسے لطف اندوز ہوا جائے، یہ ایک نہایت سنگین بات ہے۔ الزام لگانے والے کا الزام اگر سچا ہے تو وہ گواہی لائے اور زانی اور زانیہ کی انتہائی ہولناک سزا دی جائے۔ اگر جھوٹ ہے تو الزام لگانے والے اس لائق ہے کہ اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں، تاکہ آئندہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اور یہ الزام اگر شوہر لگائے تو عدالت میں اعلان کر کے اسے معاملہ صرف کرنا ہوگا۔ اس بات کو زبان سے نکال کر کوئی شخص بھی خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے جس دنیا میں بھلائی قائم کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس میں نہ زنا ہی تفریح بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کے چرچے سے خوش دلی قرار دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، منافقین نے اپنی دانست میں تو یہ بڑے زور کا وار تم پر کیا، مگر انشاءاللہ یہ انہی پر الٹا پڑے گا اور تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ جیسا کہ منافقین نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دیں جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا، یعنی اخلاق کا، جس میں فائق ہونے کی وجہ سے وہ ہر میدان میں اپنے حریفوں سے بازی لے جا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسلمانوں کے لیے سبب خیر بنا دیا۔ اس موقع پر ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے، اور تیسری طرف عام اہل ایمان جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ برائی سے کس قدر پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ابوبکر صدیق کا گھرانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کس طرح پاکیزہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا، مگر مہینے بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صبر کیا اور برداشت کرتے رہے، اور جب اللہ کا حکم آیا تو صرف ان 3 مسلمانوں کو یا ان 3 لوگوں کو جن پر جرم قذف ثابت تھا حد لگوائی، منافقین کو پھر بھی کچھ نہ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے رشتہ دار جن کی اور جن کے گھر بھر کی وہ کفالت کرتے تھے، ان کے دل و جگر پر یہ تیر چلاتا رہا، مگر اللہ کے اس نیک بندے نے بھی اس پر برا نہ مانا اور نہ اس کی خاندان کی مدد بند کی۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سوکن کی بدنامی میں ذرا برابر حصہ نہ لیا، بلکہ کسی نے اس پر ادنا درجے میں بھی اپنی رضا اور پسند کا یا کم از کم قبولیت کا اظہار تک نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت زینب کی سکی بہن حمنہ بنت جہش محض ان کی خاطر ان کی سوکن کو بدنام کر رہی تھی، مگر خود ان کی سوکن کے حق میں کلمہ خیر ہی کہا۔ 2 منٹ سے حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے زیادہ زینب ہی میرا مقابلہ رہتا تھا، مگر واقع عفق کے سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ کی اپنی شرافت نفس کا یہ حال تھا کہ حضرت حسان بن ثابت ان کے لیے بھی عزت کا لفظ استعمال کرتی رہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ بولے ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نہیں جانتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب منافقین باتیں بناتے تھے تو یہ حضرت حسان بن ثابت ان کا دفاع کیا کرتے تھے، خدا کی قسم یہ حرکت ہرگز نہ کرتی۔ حضرت ابو ایوب نے کہا عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر صفوان کی جگہ میں ہوتا تو اس طرح کا خیال تک نہ کر سکتا۔ صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ اس طرح منافقین جو کچھ جانتے تھے، جو کچھ چاہتے تھے، نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا
اور مسلمانوں کا اخلاقی تفوق پہلے سے اور زیادہ بہتر ہو گیا۔ پھر اس میں خیر کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ واقعی اسلام کی قوانین و احکام اور تمدنی ضوابط میں بڑے اضافوں کا موجب بنا، اور اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایت حاصل ہوئیں جن پر عمل کر کے مسلم معاشرے کو ہمیشہ کے لیے برائیوں کی پیداوار اور ان کے اشاعت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور پیدا ہو جائیں تو ان کا بر وقت تدارک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس واقع افک سے پوری طرح سمجھنے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ازواج مطہرات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔